ایسی تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لو۔ جو عظیم مملکتیں قائم تھی، ایمپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا، سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئے۔ 4.5 سال میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روح عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو؟ مغرب میں شام اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ، کہاں سے کہاں تک، از کجا تاب کجا۔ 4 چیزیں اگر کہیں پر کسی درجے میں بھی پوری ہو جائیں، آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا اور اس جماعت میں شریک ہو کر اور پھر دین کے غلبے کی جدوجہد۔ جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ عام جو منار کفور ہے سر میں، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی سرزد نہیں۔ یہ نظام تھا نا، اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت انفرادیت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا۔ بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا۔ تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات یہ ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہوئی۔ یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہو، اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار، اس کا حکم ماننا ہو۔ آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئی، 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں۔ ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوئے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا۔ کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہے وہ ان اصولوں کے تحت طے ہو گئے۔ اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب، جیسے آپ افغانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ افغان کا چہرہ تھوڑا اور پگڑ بہت بڑا، ایسے ہی جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ٹربن جو ہے، یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے، شام عرب، عراق عرب، یہ بھی عرب ہے، عراق عرب، شام عرب، اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے، اور اس جزیرہ نما کے اوپر 2 عظیم مملکتیں قائم تھیں، ایمپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا۔ یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی، جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، اسٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں، دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اسے ٹیکس دیا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر، بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا جبکہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا۔ اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے. اب اجتماعیت جو ہے اس کا جو ہے دورہ ہے. انفرادیت پس گئی, اس کی آزادیاں ختم ہو گئی. بادشاہ کا نظام, آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز وہ فوجی ہوتے تھے, ان کے لڑکے آہن, ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے. ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا. محمد الرسول اللہ ہر اعتبار سے مکمل. سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں. ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا. دین موسیٰ کا بھی یہی تھا, عیسیٰ کا بھی یہی تھا, ابراہیم کا بھی یہی تھا, نوح کا بھی یہی تھا. سورہ شورى میں فرمایا, آیت نمبر 13 ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سب کا دین ایک تھا, لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی, ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا, ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا, ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی وہ سٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے. وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس, وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کامل مکمل ہدایت قرآن, دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش. ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں, یہ یوں ہونا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ یوں ہونا چاہیے, اس کا یہ اصول ہونا چاہیے. بہت اعلیٰ, آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھتے ہیں. لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائیں, یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے, یہ نافذ کیا جا سکتا ہے, اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی. ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں. فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم. دیکھیے, نوٹ کیجئے, افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی, دی ریپبلک. اس نے نقشہ کھینچا, اس طرح ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, نظام ایسا ہونا چاہیے, حکومت ایسی ہونی چاہیے, فلاں معاملات ایسے ہونے چاہیے. اور وہ کتاب اتنی وزنی ہے ایک کتاب کی حیثیت سے. حضرت مسیح سے 300 برس پہلے کی شخصیت ہے, تو گویا کہ 2300 برس سے وہ کتاب دنیا میں موجودہ چلی آ رہی, کتاب ختم نہیں ہوئی. ورنہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں, ختم ہو جاتی ہے, نام و نشان نہیں رہتا. کتاب تو وہی باقی رہتی ہے جس کے اندر کوئی وزن ہو, جس میں کوئی ٹھوس مواد ہو. اور ریپبلک آج بھی موجود ہے دنیا میں. لیکن جو نظام اس نے پیش کیا تھا ریپبلک میں, وہ کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا. حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے, ہیومن لیول پر. اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر. تکلیفیں جھیل کر, مصائب برداشت کر کے, خطا جھیل کر, زخم جھیل کر, اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر, 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر, یہ مراحل طے کر کے ہی کام کیا. ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا, نہیں. 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں. جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں
اور ایک باغ میں